نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز علماء کرام، سامعین حضرات، پاکستان اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام ماہانہ محفل 11ویں شریف کی اس مجلس کے اندر، محفل کے اندر ہم سب حاضر ہیں. آپ حضرات نے حضرت قبلہ چشتی صاحب اور اس سے پہلے حضرت علامہ حافظ محمد اشفاق صاحب کے بیانات سنے. بڑی ہی بنیادی اور ضروری چیزیں جو ہیں ان پہ گفتگو ان حضرات نے فرمائی. اور یاد رکھیں کہ 11ویں شریف کا بنیادی مقصد بھی دین سیکھنا ہے. نام 11ویں رکھ لیں، 12ویں رکھ لیں، کوئی نام رکھ لیں، مقصد اصل میں دین سیکھنا ہے کہ سب مل کے بیٹھیں اور دین سیکھیں اور سکھائیں. تو الحمدللہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت قبلہ چشتی صاحب نے بہت ہی جامع گفتگو فرمائی. حضرت قبلہ چشتی صاحب کے بیان کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہتی ہے، لیکن کیونکہ حکم ہے تو میں بڑا مختصر ایک دو باتیں آپ حضرات کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے عرض کروں گا. ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے. حضرت ابی بن کعب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک صحابی، ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے بہت دور تھا، حتیٰ کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق، میرے علم کے مطابق ان کا گھر باقی سب نمازیوں سے زیادہ دور تھا. اتنے دور سے وہ ہر نماز پہ حاضر ہوتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ان کا گھر سب سے دور تھا، کسی اور کا گھر اتنا دور نہیں ہوگا، لیکن کوئی نماز بھی وہ خطا نہیں کرتے تھے، کسی بھی نماز پہ غیر حاضر بھی نہیں ہوتے تھے. اور اتنے دور سے وہ پیدل چل کے آتے جاتے تھے، سب سے دور گھر اور ہر نماز کے اندر موجود بھی، اور پیدل چل کے آنا جانا. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ہمدردی کے طور پر ان سے کہا کہ تم کوئی سواری لے لو، گرمی ہوتی ہے دن کے وقت، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، تو چلو سواری پہ سوار ہو کے آ جایا کرو. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری بات سنی تو کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے تو ہمدردی کی، بھائی گرمی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، چلو کوئی سواری لے لو. تو
تو سواری پہ سوار ہو کے آ جایا کرو. تو یہ کہہ رہے ہیں میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو. فرماتے ہیں بات چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی تم نے یہ بات کیوں کی؟ اب یہ یاد رکھیں کہ پوچھنا جو ہے وہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دلوں کے احوال پر مطلع فرمایا ہے، لیکن اب اس میں حکمت تھی کہ حضور پوچھیں تو وہ اپنی زبان سے بیان کریں. تو کسی سے پوچھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پوچھ رہا ہے اس کو اس چیز کا علم نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں اپنا عصا اپنا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اب نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس میں حکمت تھی. حکمت علماء نے یہ بیان کیا کہ تھوڑی سی گفتگو ہو تو ان کے دل کے اندر جو خوف ہے وہ تھوڑا دور ہو جائے، تھوڑے سے مانوس ہو جائیں. تو ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تاکہ وہ خود بیان کریں اور ان کی زبان سے وہ چیز ظاہر ہو. ورنہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کے احوال پر مطلع فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی حضور کو مطلع فرمایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر، کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر. آل مصر راز کی بات جاننے والے. کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے اور خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے. خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. صرف میرا دل ہی نہیں، دو جہان میں جو کچھ ظاہر ہے جو کچھ پوشیدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا ہے. لیکن بہرحال حکمت ہوتی ہے، حکمت کے تحت پوچھا جاتا ہے. تو حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا بھئی تم نے یہ بات کیوں کی ہے کہ تمہارا گھر، تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر مسجد کے قریب نہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں چل کے آؤں، چل کے جاؤں اور یہ سارا میرے لیے ثواب لکھا جائے. جتنے قدم میں اٹھا کے مسجد کی طرف آؤں اور جتنے قدم اٹھا کے پھر مسجد سے نماز پڑھ کے گھر جاؤں یہ سارا میرے لیے اجر و ثواب ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جا، جو تو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا. تیرے ہر ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نیکیاں عطا فرمائے گا. اب دیکھیے یہ بڑی معمولی سی بات ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن انسان جب مسجد کی طرف نماز کے لیے یا کچھ سیکھنے کے لیے اچھی محفل میں آتا ہے تو ہر ہر قدم پہ اس کے لیے آنے اور جانے کے قدم کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، ان کے گھر مسجد سے کچھ دور تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بیان کی کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر تو دور ہیں، اذان ہوتی ہے ہمارے پہنچتے پہنچتے پہلی صفیں تو پر ہو جاتی ہیں، ہمیں تو پیچھے جگہ ملتی ہے.
تو کیوں نہ ہم مسجد کے قریب کوئی جگہ لے لیں، یہاں آباد ہو جائیں، تو جیسے ہی اذان ہو تو آ کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائیں۔ اتفاق سے مسجد نبوی شریف کے قریب کوئی جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہاں یہ جگہ خرید لیں، یہاں اپنے مکان بنا لیں، اور یہیں جیسے ہی اذان ہو تو آ کے پہلی صف میں بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا تو حضور نے ان کو بلایا، بنو سلمہ کو، اور بنو سلمہ کو بلا کے ارشاد فرمایا کہ اے بنو سلمہ، دیارکم، اپنے گھروں کو لازم رکھو، یعنی جہاں رہتے ہو وہیں پہ رہو، تم وہاں ان گھروں کو چھوڑ کے مسجد نبوی کے قریب آ کے نہ بسو۔ کیوں؟ تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں کہ تم وہاں سے چل کے آتے ہو، جتنے قدم اٹھاتے ہو پھر چل کے جاتے ہو، جتنے قدم اٹھا کے جاتے ہو سب کا سب تمہارے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جہاں تک پہلی صف کا تعلق ہے، تمہاری جب نیت ہے، ارادہ ہے، اور اس کے لیے تم کوشش بھی کرتے ہو، تو اگر تمہیں پہلی صف میں جگہ نہ بھی ملے گی تو وہ اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا، نیت اور ارادے کی بنا پہ، کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے مقدور بھر جتنی اس کے بس میں وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر اگر وہ نیکی نہیں بھی کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو تمہاری نیت اور ارادہ چونکہ ہے پہلی صف میں بیٹھنے کا، تم کوشش بھی کرتے ہو، تو اگر جگہ نہ بھی ملے گی تو وہ تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہوگا، اور یہ اجر و ثواب جو آنے جانے کا ہے یہ بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس وقت معلوم ہوگی جب ہم قبر میں جائیں گے، اور جب میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس وقت ان چیزوں کی قدر و قیمت معلوم ہوگی کہ یہ چیزیں کتنی اہم تھیں۔ آج دنیا میں انسان کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں نا، کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے، کیا چیز زیادہ امپارٹنٹ ہے، زیادہ بلانگ رائے جو ہے اس کی طرف، لیکن یہ جو چیزیں ہیں بڑی معمولی نیکیاں، ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اس وقت ان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میں نے یہ کہیں سنی تھی تو دل چاہتا تھا کہ کہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے تو زیادہ، یعنی انسان اعتماد سے بیان کرتا ہے، تو من جدہ واجدہ، جو کوشش کرتا ہے پھر مل جاتا ہے۔ تو ایک کتاب کے اندر سیرت کی کتابوں کے حوالے سے، سیرت حلبیہ اور دیگر کتابوں کے حوالے سے یہ یعنی حدیث پاک لکھی ہوئی مل گئی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا، تو اس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی کم ہے، جا کسی سے مانگ کے لے آ تو تیرے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا، تو جنت جا سکتا ہے، ایک نیکی صرف۔ اب وہ گھومے پھرے گا، سب کے پاس جائے گا، سب کہیں گے بھائی ہمیں تو آج خود ضرورت ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم تو ایک نیکی نہیں دے سکتے۔ بڑے عزیز رشتے دار دوست سب کے سب کہیں گے بھائی ہمیں تو ابھی ہم نے پیش ہونا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، تو نیکی تو یہاں نہیں دے سکتے، بڑا پریشان ہوگا۔ ایک آدمی اس کو ملے گا، وہ کہے گا بھائی بڑا پریشان ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا بس ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی اگر مل جائے تو میں جنت جا سکتا ہوں، لیکن کوئی نہیں دے رہا۔ عزیز رشتے دار دوست سب کے سب وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم نے پیش ہونا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، تو نیکی تو نہیں دے سکتے۔ تو وہ کہے گا اچھا چلو میرے پاس ایک ہی ہے،
ایک ہی نیکی زندگی میں کی ہے تو میرا تو جو حال ہونا وہ پتہ ہے ایک ہی صرف نیکی ہے، تجھے تو صرف ایک چاہیے، میرے پاس ہے ہی ایک ہے، چل یہ تو لے جا، تیرا تو کام بنے نا۔ تو وہ نیکی لے کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو بتا کہ تجھے دیا کس نے، دی کس نے یہ نیکی؟ کون ہے وہ اتنا سخی جس نے اس عرصہ معاشر میں میدان معاشر میں تجھے نیکی دے دی؟ تو عرض کرے گا یا رب الجلال ایک انسان تھا، وہ کہتا تھا میرے پاس ہے ہی ایک ہے، چل تو لے جا، تیرا کام بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا اس کو بلا کے لا، اس کو بلا کے پیش کیا جائے گا، تو بڑا سخی ہے، یہاں تو کوئی نیکی نہیں دے رہا، تو نے نیکی دے دی۔ عرض کرے گا یا رب الجلال میرا تو جو ہونا ہے مجھے پتہ ہی ہے، میرے پاس نیکی صرف ایک ہے، میں نے کہا چلو یہ اس کا بھلا ہو جائے تو یہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا دونوں ہی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے، لیکن وہ جو ہے کہ ایک ایک نیکی وہاں اس کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ دنیا میں بعض چیزوں کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن ان کی قدر و قیمت بروز قیامت اس وقت ہمیں معلوم ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔